بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ویڈیو میں سورہ مزمل کے وظائف اور ان کے فوائد کے بارے میں بات کریں گے۔ یاد رہے کہ سورہ مزمل قرآن پاک کی 73ویں سورہ مبارکہ ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ اس سورہ مبارکہ کا نام المزمل اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمل کا لقب عطا فرمایا ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ مزمل چادر کو کہتے ہیں کیونکہ اکثر اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کالے رنگ کی ایک چادر موجود رہتی تھی، اسی لیے آپ کو کالی کملی والے آقا بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ پہلے سے ہی سورہ مبارکہ یعنی سورۃ مزمل کی تلاوت کرتے ہیں تو اس سورہ مبارکہ کے فوائد جان کر آپ کی محبت میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اور اگر آپ تلاوت نہیں کرتے تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو میں سورہ مزمل کے بیان کردہ فوائد کو جان کر انشاءاللہ سورہ مزمل کی تلاوت کرنا شروع کر دیں گے۔ ناظرین، ویسے تو سورہ مزمل کے بے شمار فوائد اور فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے سے بے شمار رحمتیں اور برکتیں انسان پر نازل ہوتی ہیں، جن میں سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ سورہ مزمل کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا احساس ہوتا ہے۔ ناظرین، قرآن کریم کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ اپنے اندر بے شمار فضیلتیں اور برکتیں لیے ہوئے ہے۔ اسی طرح سے سورہ مزمل کی خصوصیات بہت زیادہ فضیلت والی ہیں اور ایک منفرد اہمیت رکھتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص مصائب و مشکلات کی حالت میں سورہ مزمل کی تلاوت کیا کرے تو اللہ رب العزت اس کو مصائب و آلام سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ ناظرین، آئیے اب سورہ مزمل کی وہ فضیلت جانتے ہیں کہ آج کے دور میں اس فضیلت کی ہر شخص کو ضرورت ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کو جن کو جسم کی دردیں یا جوڑوں کے دردوں کی شکایت رہتی ہے۔ تو جان لیجئے کہ جوڑوں کے درد کے لیے عمل یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو جوڑوں کے درد کی شکایت ہو اور وہ دوائیاں کھا کھا کر تنگ آ چکا ہو تو وہ روغن زیتون لے کر اس پر 41 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر دم کرے، اور یاد رکھیں کہ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف بھی ضرور پڑھنا ہے۔ پھر روزانہ 1 یا 2 مرتبہ اس تیل کو درد والی جگہ پر لگائیں اور ہلکی ہلکی مساج بھی کریں۔ جان لیجئے کہ یہ نہایت ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں گھریلو ناچاکی اور گھریلو جھگڑوں کی۔ تو جیسا کہ ہم سب یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اتفاق میں بہت سی برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مل کر اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر میاں بیوی کے درمیان اتفاق ہو تو ماشاءاللہ ان کا گھر دنیا میں ہی جنت بن جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی ہو اور اگر بیوی یہ اتفاق چاہتی ہو تو بیوی یہ عمل کر لے، اور اگر شوہر یہ چاہتا ہو کہ اس کے گھر میں اس کا اپنی بیوی کے ساتھ اتفاق ہو تو وہ عمل کر لے۔ تو عمل یہ ہے کہ جو میاں بیوی ایک دوسرے سے جھگڑتے ہوں تو ان میں سے کوئی بھی سورہ مزمل ایک بار پڑھ کر کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر کے دوسرے فریق کو کھلا دے۔ جان لیجئے کہ چند روزانہ بلا ناغہ یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں دونوں میاں بیوی کے درمیان مثالی محبت پیدا ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں رزق میں اضافے اور برکت کے لیے۔ تو اگر کوئی شخص رزق میں تنگی اور بے برکتی محسوس کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ نماز تہجد کے وقت نماز تہجد ادا کرے، اور نماز تہجد پڑھنے کے بعد 14 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کرے، اور اس سے پہلے اور بعد میں 14 مرتبہ ہی درود شریف بھی لازمی پڑھنا ہے، اور اس عمل کو 40 دن تک بلا ناغہ ہر روز کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی میری اسلامی بہن یہ عمل کرتی ہے تو وہ ناپاکی والے ایام بعد میں پورے کر لیں۔ انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے اور آپ کی آمدنی میں خوب خیر و برکت آ گئی۔ آئیے اب بات کرتے ہیں اس نعمت کی جو شادی کے بعد ہر میاں اور بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اولاد سے نوازے، لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہو پاتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے
کہ اگر کسی میاں بیوی کی اولاد نہیں ہو رہی تو سب سے پہلے اپنا میڈیکل چیک اپ ضرور کروائیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ کسی اسلامی بہن کو اپنے گھر میں سسرال والوں کی باتیں نہیں سننی پڑیں گی، اور پھر جو بھی رپورٹ ہوں اس کے مطابق دوا کا استعمال کریں، اور اس میڈیکل علاج کے ساتھ ساتھ سورہ مزمل کا یہ عمل بھی ضرور کریں، اس سے بھی بے پناہ فائدہ حاصل ہوگا۔ عمل یہ ہے کہ عورت جب حیض سے پاک ہو جائے تو اس کے 3 دن کے بعد دونوں میاں بیوی روزہ رکھیں، اور روزہ افطار کرنے سے پہلے اول و آخر درود شریف پڑھ کر دودھ پر 7 بار سورہ مزمل پڑھ کر دم کر لیں، اور پھر اس دودھ سے دونوں میاں بیوی اپنا روزہ افطار کریں اور اولاد کے لیے دعا کریں، اور پھر رات کو دونوں میاں بیوی باہم ملاقات کریں۔ انشاءاللہ تعالی سورہ مزمل کے اس عمل سے اللہ پاک اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرض دار ہو اور قرض کی ادائیگی کا کوئی راستہ نہ مل رہا ہو تو وظائف کی کتب میں یہ لکھا ہے کہ سورہ مزمل سے فائدہ حاصل کرے۔ تو جو شخص مقروض ہو وہ روزانہ 40 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کرے، اور یاد رہے کہ اول و آخر 40 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ اس عمل کو لگاتار 40 دن تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی قرض کی ادائیگی کے اسباب اللہ پاک پیدا فرمائیں گے، اور کچھ ہی عرصے میں انشاءاللہ اس کا سارا قرضہ اتر جائے گا۔ ناظرین، جو بچے پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے تو ظاہر ہے ہر والدین کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہونا چاہیے۔ پہلے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک تمام والدین کی اولادوں کو امتحانات میں کامیابی سے نوازے۔ تو پیارے دوستو، جب بچوں کے امتحانات قریب ہوں اور وہ یہ چاہتا ہو کہ امتحانات میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو جائے، بہتر تو یہ ہے کہ وہ بچہ خود اس عمل کو کرے۔ لیکن اگر بچہ زیادہ چھوٹا ہو یا بچے کے ساتھ ساتھ والدین بھی اس عمل کو کریں تو زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، تو والدین بچے کے پاس ہونے کی نیت لے کر یہ عمل کریں گے۔ 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھ کر 3 مرتبہ ہی سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے، پھر 1 گلاس پانی پر دم کر کے یہ پانی اس بچے کو پلا دیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس بچے کی کامیابی کے لیے دعا بھی ضرور کریں، تو انشاءاللہ بچہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے گا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ایسی خطرناک بیماری کی جس کو حسد کہا جاتا ہے۔ اگر لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی بجائے سورہ مزمل کا یہ عمل کرنا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی شخص حاسدین کے حسد سے پریشان ہے اور یہ حسد آپ کے کام میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا کرتا ہے تو آپ یہ عمل کریں کہ نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں سورہ مزمل صرف 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں، لیکن اس کے ساتھ اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھنا ہے۔ حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے دعا بھی ضرور کریں، اور اس عمل کو 21 روز تک جاری رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی حاسدوں کے ہر طرح کے حسد سے نجات مل جائے گی۔ پیارے دوستو، سورہ مزمل کے فائدے بے شمار ہیں۔ قرآن پاک کے ہر ایک حرف اور ہر ایک لفظ میں کتنی فضیلتیں، برکتیں اور رحمتیں پوشیدہ ہیں، یہ راز تو اللہ پاک جانتا ہے یا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہے۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ جو علم ہم تک پہنچا ہے اسے آپ تک لازمی پہنچایا جائے، اور یہ آپ کا بھی حق ہے کہ جو علم آپ کو ہم نے پہنچایا ہے یہ آپ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں۔ ویڈیو پسند آنے پر ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔